کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے میرے بھائی اور دوستو، آج میں آپ کو روغن باللسان کے بارے میں بتاؤں گا، جس کو فارسی میں، عربی میں دہن باللسان کہتے ہیں اور اردو میں اس کو روغن باللسان کہتے ہیں، اور اس کو انگریزی میں مکہ آف بالسم کہتے ہیں، اور اس کا مزاج گرم تر ہے اور مکوی دماغ کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہے، دماغ کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہے، اور مکوی با ہے، اور مکوی قوت مدافعت، قوت با، اور پھیپھڑوں کی امراض جو ہیں، پھیپھڑوں میں زخم ہو گئے، پھیپھڑوں میں ورم ہو گئے، اس کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے، اور سرد کھانسی جن کو ہو جاتی ہے، سرد کھانسی، فالج، لکوہ، اس کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے، اور آج کل حکیم حضرات اس کو سوزاک کے مرض کے لیے بہت استعمال کرتے ہیں۔ سوزاک ہے، آتش ہے، مثانے میں گرمی ہے، مثانے میں سوجش ہے، مثانے میں جلن ہوتی ہے، اس کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے، اور اندرونی طور پر بندے کو سٹرونگ کرنے کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے۔ اور اس کا بدل جو ہے وہ سندل کا روغن ہے، اس کا بدل، کیونکہ یہ ملتا بہت مشکل ہے، یہ ایک درخت ہوتا ہے، جھاڑی دار درخت ہوتا ہے بڑا، اس کو شگاف دینے سے یہ نکلتا ہے، اس کو شگاف لگائیں تو اس میں سے نکلتا ہے۔ ہمارے یہ رواج پایا جاتا ہے، جو چیز کم ملے اس کے پیچھے بہت بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا جو بدل ہے وہ سندل کا روغن ہے، وہ بھی اتنا ہی کام کرتا ہے، اور جو چیزیں ہمیں آسانی سے ملتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کام کم کر دیتی ہیں، حالانکہ زیتون کا تیل سب سے اچھی چیز ہے، انجیر سب سے اچھی چیز ہے۔ اگر آپ صبح اٹھیں، صبح خالی پیٹ 2-3 دانے انجیر کے چبا کر لیں اور زیتون کے تیل کے 2-3 چمچ پئیں، تو آپ دیکھیں نہ کبھی آپ کو گردے کا پرابلم بنے گا، نہ آپ کو کبھی دل کا پرابلم بنے گا، نہ آپ کو کبھی موٹاپا آئے گا۔ لیکن بات موضوع اور تھا، باللسان کا تھا، میں چل دوسری کی طرف پڑا۔ تو باللسان گرم تر مزاج ہے، اور یہ سوزاک کے لیے، قوت با کی دوائیوں کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے۔ دماغی امراض ہیں جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ چائے والا آدھا چمچ ہے، اور یہ کھانے کے بعد اگر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کھائیں گے تو لگانے کے بالوں کے لیے بھی لگایا جا سکتا ہے، وہ بھی فائدہ مند ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو، کوئی بھی نسخہ لینا ہو، میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی، جو 4 قسم کی میری دوائیاں ہیں، یعنی کہ قبض کی دوائی، ہیپاٹائٹس سی، کالے جرکان کی دوائی، خارش کی دوائی، اور گردے کی درد کی دوائی، ڈائلسس ہو رہے ہیں ان کی دوائی بالکل فری ہے۔ کسی میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو ضرورت ہو تو میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، TCS کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے 2 دن کے اندر اندر یہ دوائی آپ کو موصول ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو مرد اپنے آپ کو بالکل ہی ویک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عورت کے قابل نہیں سمجھتے، اندرونی طور پر ویک ہو گئے، ٹینشن، بوجھل پن، تھکے سے رہتے ہیں، بجھے سے رہتے ہیں، تو ان کے لیے پیارے بھائی ہمارا 40 دن کا کورس ہوتا ہے۔ 40 دن کے صبح شام کا کیپسول ہوتا ہے، 7 مجون ہوتا ہے۔ 40 دن کے بعد تلا ہوتا ہے، 7 کیپسول ہوتے ہیں، عضو تناسل کی لمبائی موٹائی پوری ہو جاتی ہے، اور جو کیپسول ہیں وہ عضو تناسل کی رگوں کو اندر سے گرم کرتے ہیں، تلا اوپر سے کام کرتا ہے، جو عضو تناسل سکڑ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، لمبائی موٹائی میں فرق پڑ جاتا ہے، وہ پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک مجون کی اس طرح کی ڈبی ہوگی، اور آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہو جائیں گے۔ اور یہ 40 دن کے کورس میں کوئی کشتہ نہیں، کوئی کیمیکل نہیں، کوئی نشہ نہیں، کوئی ایسا سٹیرائز نہیں ڈالتے، ہم کسی قسم کا سٹیرائز نہیں ڈالتے جو کسی بندے کو نقصان دے۔ یہ پیور دیسی دوائی جڑی بوٹیوں کے ساتھ تیار ہوئی، ہم تو کشتہ بھی نہیں ڈالتے، کشتہ سے پرہیز کیا کریں میرے پیارے بھائی۔ اکثر حکیم حضرات میرے خلاف ہو جاتے ہیں، ویڈیو 1-2 حکیموں نے بنائی میرے خلاف کہ یہ کشتہ سے کیوں روکتا ہو پیارے بھائی، مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، کل کو کب کسی کی صحت کے ساتھ کھیلیں گے، کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلیں گے تو کل کو اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، قبر میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو کشتہ ہیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ،
یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو یہ گردوں کو افیکٹ کر جاتے ہیں، دل کو کمزور کر جاتے ہیں، اور بندے کو سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ گشتہ کھانے کے بعد سب سے پہلا جو ہوتا ہے بندہ بجھا بجھا سنا شروع کر دیتا ہے، ٹینشن کوئی نہیں ہے لیکن بندہ پھر بھی ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کشتوں سے پرہیز کریں۔ یہ کمزور بندہ تو ویسے ہی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر اسٹرانگ بندہ بھی یہ کھا لے تو اس کے گردے، اس کے پھیپھڑے اور اس کا معدہ ویک ہو جاتا ہے۔ کشتوں سے پرہیز رکھیں۔ باقی جو دیسی جڑی بوٹی سے دوائی بنی ہوئی ہے پیارے بھائی، وہ تو ایسے جیسے ہم ایک غذا کھا رہے ہیں، یہ غذا جیسے گوشت سے، انڈوں سے اور روٹی سے ہم جو حاصل کرتے ہیں طاقت، وہ دیسی ادویات جو جڑی بوٹی اس سے بھی ویسے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ 40 دن کا جو ہمارا کورس ہے، اس میں کوئی نشہ نہیں، کوئی مضر چیز نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ کے اندرونی طور پر گروتھ ہو جائے گی۔ اندرونی طور پر آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے۔ جو بچے چھوٹی عمر میں زیادہ ہاتھ رسی کی وجہ سے اپنا لیکوڈ باہر نکال دیتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کی کھوئی ہوئی طاقت آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں واپس آ جائے گی، اور انشاءاللہ آپ مجھے اچھے الفاظ میں اور دعا دیں گے۔ کسی میرے بھائی کو کورس کی ضرورت ہو، میرا کال واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور اپنا ایڈریس لکھوائیں TCS کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے۔ 2-3 دن کے اندر اندر آپ کو دوائی آپ کے گھر موصول ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں، ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، زندگی تھوڑی سی ہے، یہ اخلاق کے ساتھ گزاریں، اچھے اخلاق کے ساتھ گزاریں، اور لوگوں کو نفع دے کے گزاریں، لوگوں کو فائدہ کر کے گزاریں، اور لوگوں کی محبت اپنے دل میں رکھیں، اچھے اخلاق ہوں۔ بہترین مسلمان وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، بہترین مسلمان وہ ہے۔ تو اپنے اہل و عیال پر آپ صدقہ بھی کرتے ہو، آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، تو آپ کو اللہ جل شانہ اس کا صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اللہ کی مان کر، اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزاریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ زندگی نافرمانی میں گزار لی یا فرما برداری میں گزار لی، زندگی تو میرے بھائی گزری جانی ہے۔ اگر فرما برداری میں، ہم اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے تو میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی اتنی خوبصورت، اتنی پیاری ہو کے گزرے گی، اللہ دنیا میں بھی سکھ دیں گے، اللہ آخرت میں بھی سکھ دیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جتنا ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، یہ زبان غلط بولی ہے، یہ دل و دماغ نے کسی کے خلاف تخریب کاری کی ہے، کسی کے تہمت لگائی، کسی پہ جھوٹ لگایا، تو اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں، اور اللہ ایسا معاف کرنے والے ہیں، فرمایا ایک دفعہ جو توبہ کر لے تو اللہ جل شانہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزاریں، تاکہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔